آج انشاءاللہ الکریم ہم اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت ابراہیم نے نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی۔ آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، شفا یابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئی تو انہیں پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں سے بیریاں تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم پوائنٹ پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی اس کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو رب کریم ان کے مراتب و درجات میں بے حد بلندی اور عفت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آزمائش میں صبر کیا اور آزمائش ختم ہونے پر شکر الہی بجا لائے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ مشکلات و مصائب اور بیماریوں میں صبر و ہمت سے کام لیں اور رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور جب یہ آزمائش ختم ہو جائے تو شکر الہی ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت و عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ تاریخ انسانی کی وہ عظیم ترین خاتون جنہوں نے وفا شعری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ مال و اولاد کی محرومی پر صبر کیا، شوہر پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر اور ہمت و حوصلے سے برداشت کیا، مصیبت کی اس گھڑی میں انہیں تنہا چھوڑ دینے کی بجائے بھرپور انداز میں ان کا ساتھ نبھایا اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہی۔ ان کا یہ عمل اس دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔